پڑھیں قصیدہ شریف نہیں، اپنی تعداد کے مطابق صلوات پڑھیں جی۔ ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، سب کے لطف آیا، ہمیشہ جیو، ہمیشہ وسدے رہو، تھوڑی پیار واسطے، تھوڑی محبت واسطے مصرع پھر دہرا رہے ہیں، میں عرض کر رہے ہیں ہاں ہاں۔ ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے۔ بار بار عرض کریں ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے۔ کہاں ٹھہری ہوئی ہے ادب کی انتہا؟ جہاں شاہ کی ثنا ٹھہری ہوئی ہے۔ تو سو میں نے آرڈر کیتے، میں تے شروع کر لیا، ہوں میں شعر پڑھنا او آخری حلالی تک ذمہ داری تہاڈی ہے، ٹھیک ہے؟ میں شروع کر لیا، چلو میں شعر پڑھنا۔ بھائی جان نے فرمائش تو بڑے دل نال کیتی ہے، ہو سکتے کہ صرف اس پورے مجمع دو بندے ہوئے جڑے میرے ساتھ دے، یہ بھی ہو سکتے کہ پورا مجمع ہی اتنا اعلیٰ ظرف اور اتنے اعلیٰ معیار تے ہوئے کہ سارے میری گل دی حقیقت نو پہنچ کے نوکر نو دا دیو۔ چلو شعر پڑھ دیا، شعر پڑھ کے بھی دیا، انتہا ٹھہری ہوئی ہے۔ اور کرنے مرض کریں یا جہاں پاس نے چھوڑا تھا اس کو، جہاں پاس نے چھوڑا تھا اس کو، جہاں باس نے چھوڑا تھا اس کو، وہی اب تک وفا ٹھہری ہوئی ہے۔ اوے صدقے جہاں، ارے کیا کہنے یار، ارے کیا کہنے یار، ارے میں صدقے یار میں آپ کو دعوت دیتا ہوں صدقے، کیا میں آ رہی ہوں مل کے صدقے پڑھنا بھی ہے۔ میں پڑھوں گا شعر پھر پڑھیے جی۔ عباس وہ قرآن ہے قلب یقین پر، جبریل کے بغیر جو اترا زمین۔ عباس وہ کلام ہے قلب یقین پر، جبریل کے بغیر جو اترا زمین پر۔ شعر پھر پڑھیے جی، پھر شعر نظر کریں مرض کریں جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، وہی اب تک وفا ٹھہری ہوئی ہے۔ میں صدقے یہاں بھائی جان مجمع بہت سونا سن رہے ہیں، یعنی جتنی مجھے توقع تھی نا اس سے بہت کمال سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ادھر سامنے ہیں، میں آپ کو ایک شعر سنا، آپ ادھر صدقے ایسے یہ شعر ٹوپی پا کے سننے والا ہے، مجھے پتہ ہے، سر پہ کیپ رکھیں ذرا، ہاں ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، رال کے جی میں صدقے میرے حساب میں اپنی گل کر رہا، تھوڑی گل نہیں کر رہا، میرے لیے یہ شعر بہت مشکل ہے،
ٹھیک ہے شعر یہ بھی تھوڑے نوکر دے لکھے جدو میں یہ شعر لکھیا نا تو میں سوچا بھئی کوئی لکھنؤ مزاج مجموعہ ہے نا تو پھر پڑھ سا ٹھیک ہے چونکہ تسی انتہائی معرفت دا ثبوت دے رہے ہو شعر تو نہ دیا اس شعر دے پیچھے ایک واقعہ ہے تاریخ دا واقعہ نہیں پڑھتا ڈائریکٹ شعر پڑھتا میرے مالک میری مدد کریں میں عرض کریں ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم جہاں حر کی خطا ٹھہری ہوئی ہے صدقے بھائی کیا کہنے ذرا سے ماشاءاللہ صدقے جگایا ہر کو جب اقبال نے میں صدقے یہ جو بھائی جان نے کام کیے نا یہ شاعر کو چھیڑنے والا کام یقین کریں ٹھیک ہے چلو اب آپ نے چھیڑ دیا نا آپ نے کوئی جنت کا تذکرہ کیا ہے ٹھیک ہے اور جناب حور کا تذکرہ کیا یوں جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے اب پھر سن سکتے ہیں تو پھر سنیں بھائی نے چھیڑ دیا میں عرض کریں کہ اتنے جلدی جنت کی طرف جناب حور گئے اتنے جلدی اتنے یوں جلد گیا سوئے ارم یعنی جنت کی طرف سوئے ارم دار فنا سے ارے سوکھا جو پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے آپ کا شکریہ جی آپ کا شکریہ یوں جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے سوکھا جو پسینہ بھی تو بھجن یہ جو شعر ہے نا یہ شعر اس شعر کے خالق ہیں قبلہ خدائے سخن میر انیس صاحب ٹھیک ہے یہ شعر ہے قبلہ میر انیس صاحب یہ شعر کسی ماتمی عزادار نے سنایا اب تھک تو نہیں گئے بس ایسے دل کر رہا ہے یار آپ کو کچھ سنانے کو آپ اچھا سن رہے ہیں تو ورنہ میں کوئی چھیڑ چھاڑ زیادہ نہیں کرتا ایسے آج کل تیز ذاکری کا دور ہے تو پھر ایسے پڑھتے جاتے ہیں لیکن آپ سن رہے ہیں تو ایک شعر اور دیا کر پریشان تو نہیں ہوں گے نا یہ شعر سنایا کسی ماتمی نے قبلہ اختر چنیوٹی صاحب اور اس ماتمی نے یہ سوچا کہ اختر چنیوٹی صاحب کہیں گے کہ یار کیا بات ہے اس کے برعکس انہوں نے داد بھی نہیں دی اور آگے سے کہا کاش انہوں نے کہا کاش اس ماتمی نے کہا کہ قبلہ میں نے خدائے سخن کا شعر پڑھے ٹھیک ہے کہ اتنی جلدی جناب حور جنت میں گئے کہ سوکھا جو پسینہ بھی تو جنت کی آواز ہے آپ کہہ رہے ہیں کاش تو انہوں نے کہا کہ ہاں کاش کچھ دیر اور رہتا نگاہ حسین میں
تھوڑی ہے. کچھ دیر اور رہتا نگاہ حسین میں، جلدی میں کیوں بہشت بھی حر نے قبول کی. کچھ کہہ گیا بھیا. چلیں یہ شعری پڑھو محض کریں. ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم، ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم، جہاں حر کی خطا ٹھہری ہوئی ہے. صدقے ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم، جہاں حر کی خطا. شعر تو کمال. راہب آیا راہب، یا رسول اللہ میری اولاد. فرمایا وہاں لکھی نہیں. آدھا واقعہ میں اس 2 حرفوں میں پڑھ گیا. وہاں نہیں لکھی. روندہ ہے باہر نکلیا، کریم کربلا سامنے آ گئے. راہب ساڑھے دروازے تے لوگ روندے آئے ہستے گئے. راہب تو پہلا سوالی ہے، امید نہ لایا میں نہ امیدوں کے واپس جا رہے ہیں. کیا کہنا مولا میں گیا تھوڑے نانے کو، انہوں نے فرمایا وہاں لکھی نہیں. جدوں نے آکھیا نہیں تو پھر نہیں تو پھر نہیں. جلال خدا دے چہرے تے جلال آ گیا. وہ کہن راہب تمہیں حقیقت کا نہیں پتا، حقیقت سنو. تجھے اولاد کیسے مل سکے گی، تجھے اولاد کیسے مل سکے گی، تجھے اولاد کیسے مل سکے گی. ابھی میری دعا ٹھہری ہوئی ہے. بھائی صدقے بھائی